बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। अल्लाह ताला जे फज़लो करम सां ख़ुशबाश हूंदो। अॼु भलारो ॾींहुं आहे, राति भलारी गुज़री वई ऐं इन राति में 27 रजब शब मेराज जी राति, जॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन काइनात जे जोड़ींदड़ सां उन्हनि जी मुलाक़ात, ऐं इन मुलाक़ात जे सदिके असीं बि तव्हां ऐं सभई जेकी बि मुस्लमान आहियूं ऐं पूरे आलम जे लाइ तमामु घणियूं दुआऊं घुरी चुका आहियूं ऐं अञा बि दुआउनि जो सिलसिलो जारी आहे। असांजूं अमड़ियूं, असांजा भाइर, असांजा दोस्त, कई असांजा हमसफ़र जेकी असांजे लाइ, तव्हांजे लाइ दुआऊं घुरंदा रहिया ऐं असां बि इन्हनि दुआउनि में पंहिंजो हिसो ॻंढियोसीं। इबादतूं मस्जिदुनि में तमामु घणियूं थियूं राति पे, ऐं कई माण्हुनि, केतिरनि ई माण्हुनि, मोमिननि ऐं रब करीम सां प्यारु कंदड़नि ऐं पंहिंजी आख़िरत संवारींदड़नि ऐं पंहिंजा गुनाह बख़्शराईंदड़नि राति रब करीम जे हुज़ूर में ॿाॾायो आहे, रुनो आहे तमामु घणो, ऐं कोशिशि कई आहे त राणल रीझी पवे ऐं राणल जी रज़ा असांखे मिली वञे, उनजी ख़ुशनूदी असांखे मिली वञे, असांजा ॿेड़ा पार थी वञनि, असांजा वारा न्यारा थी वञनि, असां जेका मुश्किल घड़ी हिन वक़्तु गुज़रे थी उन मुश्किल मां पार पइजी वञूं। ऐं रब करीम खे इहो बि चयोसीं ॿाॾाए करे त पंहिंजे मिठे मुहम्मद जे सदिके असां ते करम नवाज़ी कर, इनायतूं कर, असांखे पंहिंजे गंज मां ॾे, असांखे ॿिए कंहिंजो मुहताज न बणाए, असांखे पंहिंजे दरूं घरूं ॾे, असांखे सॼो जेको बि मामिलो असांजो आहे उहो समूरो तूं ॼाणी थो, असांजे दिलि जो अहवालु तूं ॼाणी थो, असांजूं कैफ़ियतूं तूं ॼाणी थो। ए मुंहिंजा परवरदिगार, तूं असां ते रहम कर, असां ते करम कर। असां आजिज़ आहियूं, असां निवड़त कयूं था, असां पंहिंजी आज़ी मञी चुका आहियूं, असां ख़तावार आहियूं, गुनहगार आहियूं, एबदार आहियूं। राति रब करीम खे सभिनी ॿाॾायो आहे ऐं अलाह साईं खे ॿाॾाइणु इंतिहाई पसंदि आहे। ऐं वॾड़ा चवंदा आहिनि, ॿुधो आहे ऐं इन ॻाल्हि जो तजुर्बो बि आहे त रब करीम सां जॾहिं रुजू माण्हू करे थो त पाण ई नेण आला थी पवनि था। जॾहिं दिलि सां तव्हां रुजू कंदव, जॾहिं उहा कैफ़ियत तव्हां पंहिंजो पाण ते तारी कंदव, जॾहिं पंहिंजा ऐब पाण ईअं खणी चऊं त ॿाहिरि कढी करे रब करीम जी बारगाह में पेश कंदो त अलाह साईं ही मुंहिंजा ऐब आहिनि, ही मां गुनाह कया आहिनि, मूंखे माफ़ु कर। ऐं हाणे मिठे मदनीअ जो वसीलो फ़रमाए ऐं असांखे पंहिंजी शफ़क़त, असां ते पंहिंजी रहमत, असां ते पंहिंजी बरकत ऐं असांखे जन्नतुल फिरदौस जो हिकिड़ो जाम बि आहे। या रब्बिल आलमीन, तूं असां ते महिर कर। ऐं अॼोको ॾींहुं तमामु घणो अहमियत वारो ॾींहुं आहे असां मुस्लमाननि जे लाइ, ऐं अॼोके ॾींहं जो इतमामु सिंध टीवी बि कयो आहे। अॼोके प्रोग्राम में तरतीब जेका आहे उहा तव्हांखे थोरी देरि में ॿुधाईंदासीं, तव्हांखे तब्दील नज़र ईंदी, चेंज नज़र ईंदी। पर इन खां पहिरियां कुझु जेकी असांजे प्रोग्राम जा मौज़ू हूंदा आहिनि उन्हनि मौज़ूअनि ते बि कचहरी करणु तव्हां असां लाज़िम सम्झंदा आहियूं। अॼु जी जेका ख़ासि ख़बर आहे उहा इहा आहे त सेनेट में अॼु जेकी सेनेटर आहिनि उहे पंहिंजो हलफ़ खणंदा, नवां जेकी मेंबर आहिनि, नवां चूंडियल मेंबर, हलफ़ बरदारी तक़रीब थींदी। ऐं ॿुधण में इहो अचे थो त जुमे जी नमाज़ खां पोइ मुल्क ऐं क़ौम जी सलामती जी दुआ घुरण खां पोइ जेकी मेन उहिदा आहिनि, डिप्टी चेयरमैन ऐं चेयरमैन, उन जी पिणु चूंड थींदी। हाणे ॾिसिजे थो त छा थो थिए, यूसुफ रज़ा गीलानी बि पंहिंजे पर में ख़ुशि लॻो पियो आहे, पीपल्स पार्टी PDM पंहिंजे पर में जाखोड़ में आहे, ऐं PTI उहा बि जुस्तजू में आहे। ॾिसूं था हाणे थियण वारो छा आहे, आख़िर केरु थींदो डिप्टी चेयरमैन ऐं केरु थींदो सेनेट जो चेयरमैन। इहा ख़ासि ख़बर तव्हां ताईं पहुचाईसीं ऐं जुमे जी नमाज़ खां पोइ ॾिसूं था त छा थो थिए। बहरहाल मुल्क ऐं क़ौम जी सलामती जी दुआ, अलाह साईं जेको कुझु करे उहो तव्हां असांजे फ़ाइदे में हुजे, तव्हां असांजे मुल्क जी तरक़ी ऐं मुल्क जी ख़ुशहालीअ में अहिड़ो को कमु थिए जेको अॻिते हली करे हिन मुल्क खे का ताक़त फ़राहम करे। इन खां सवाइ अॼु 29वीं वरसी आहे असांजे ख़ूबसूरत शाइर हुसैन बख़्श ख़ादिम जी। हुसैन बख़्श ख़ादिम न सिर्फ़ु शाइर बल्कि सुठो रागी बि रहियो ऐं हुनजा खोड़ सारा कलाम असां रेडियो पाकिस्तान जी नशियात में बि हलाईंदा रहियासीं। TV ते बि जॾहिं पुराणा सदाबहार कलाम असां कॾहिं कॾहिं ॿुधंदा आहियूं त उन्हनि में हुसैन बख़्श ख़ादिम जो आवाज़ बि ॿुधण में ईंदो आहे। घणनि माण्हुनि खे उनजी तस्वीर शायदि यादि न हूंदी, पर कॾहिं कॾहिं उनजा कलाम ॿुधी करे पोइ हिक ॿिए खां पुछा कंदा आहिनि त यार हीअ आवाज़ु कंहिंजो आहे। हुसैन बख़्श ख़ादिम मख़्तूम तालिबुल मौला जो शागिर्द ऐं बज़्म तालिबुल मौला जो रुकन बि रहियो, ऐं जेको ख़ादिम उनजो तख़लुस आहे उहो बि तालिबुल मौला साईं पाण रखियो ऐं उनजी शागिर्दीअ में शाइर थिया। वरी उनजी शागिर्दीअ में रहंदे रहंदे ॿ चारि ॿोल कॾहिं कॾहिं ॿुधाइणु शुरू कयऊं त आवाज़ु सभिनी खे वणी वियो ऐं पोइ हुसैन बख़्श ख़ादिम ईअं ॻाइणु बि शुरू कयो। अॼु उनजी 29वीं वरसी आहे, अॼु उनखे यादि कयोसीं असां। इन खां सवाइ 28वीं वरसी आहे उर्दू ॿोली जे इनक़लाबी शाइर हबीब जालिब जी। हबीब जालिब ऐं फैज़ अहमद फैज़ जी शाइरी तव्हां असां सदाईं ॿुधंदा आहियूं। मैं ऐसे दस्तूर को
नहीं मानता ऐं खोड़ सारा अहिड़ा जेकी शेर आहिनि इन्हनि ॿिन्ही शाइरनि जा ख़ासि तौर ते महफ़िलुनि में स्टेजुनि ते ऐं जारिहाणा जॾहिं ख़िताब थींदा आहिनि पोइ उहो ख़िताब भले क़ौमी असेंबलीअ में हुजे तोड़े आम स्टेज ते हुजे इन्हनि जी शाइरी कंपेयर खे या कंहिं तक़रीर कंदड़ मुक़रर खे तमामु घणी कमी ईंदी आहे। ऐं हबीब जालिब जो हिकिड़ो शेर आहे त तुमसे पहले जो शख़्स यहाँ तख़्त नशीन था, तुमसे पहले जो शख़्स यहाँ तख़्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, तुझसे पहले जो शख़्स यहाँ तख़्त नशीन था। सो उनजी शाइरी जेका आहे सा उहा उत्साह ॾींदड़ बि आहे ऐं गॾो गॾु नसीहत बि आहे उनमें हिकिड़ो सबक़ बि आहे, उनमें हिकिड़ो मैसेज बि आहे जेको तव्हां असांजे लाइ कन्वे थिए थो। सो दिलि चवे थी सुबुह जो पहर आहे त मौज़ महिमान सां तव्हांजी मुलाक़ात बि करायां ऐं जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त 27 रजब जी राति हुई ऐं इबादतुनि जी राति हुई, पंहिंजनि गुनाहनि खे बख़्शाइण जी राति हुई, त इन ॻाल्हि खे मद्देनज़र रखी करे असां अॼोके प्रोग्राम जी तरतीब खे संवारियो आहे। सभ खां पहिरियां जेका मौज़ शख़्सियत असां सां गॾु आहे सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफ़िज़ा राबिया नाज़ असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। इन खां सवाइ ॿियो बि नात ख़्वान आहे ऐं तमामु सुठी नात ख़्वानी करे थो, उनजो आवाज़ ऐं अंदाज़ बि पंहिंजो आहे, सो उनखे बि थोरी देरि में ॿुधंदासीं। मोहम्मद हसन कादरी साहिब असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां सवाइ PTI जी अॼु छा पोज़ीशन हूंदी ऐं PTI छा करणु वञे पई, उनजो फ्यूचर छा आहे ऐं PTI ते माण्हुनि जो एतमाद रहियो आहे या न रहियो आहे, इमरान ख़ान साहिबु हाणे कहिड़ी पोज़ीशन में आहे, इन हवाले सां कचहरी थींदी ऐं मजमूई मुल्की सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॻवान PTI जो असांजो महिमान थियो आहे इंजीनियर मोहम्मद साकिब अली, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सो दिलि चवे थी त सभ खां पहिरियां नात बहज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधण जी सआदत माणियूं ऐं उनखां पोइ प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधायूं। सभ खां पहिरियां गुज़ारिश कयां थो हाफ़िज़ा राबिया नाज़ खे त हू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अक़ीदत जा गुल निछावर कनि जी। ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ऐ इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। और बहुत ही खूबसूरत मिसरा है कि गौर फरमाए। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहरा ए अनवर का दीदार करा जाना,
اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ حافظہ رابعہ ناز جی آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی عقیدت میں نعت یا کلام ॿुधोसीं ऐं दीवाने जी ॻाल्हि हुई ऐं तव्हां असां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दीवाना त आहियूं ई आहियूं, पर ख़ुदा पाण हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीवानो, उनजो आशिक़ ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनजो महबूब, अॼोकी राति जेका गुज़री वई उहा ॾाढी भलारी ऐं अञा ताईं इबादतुनि में मशगूल माण्हू जेकी आहिनि उहे ॾाढा भाॻवंत आहिनि। सची ॻाल्हि इहा आहे त हिन राति में जेको वाक़ियो थियो, जेको मौजज़ो थियो, जेका ॻाल्हि असांजे तव्हांजे पले पई उहा तमामु घणी शानदार हुई ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम खां वठी मस्जिद अक़सा ऐं ईअं ई आसमाननि जो सैर कंदा, अल्लाह ताला जी जेकी निशानियूं आहिनि उन्हनि जो मुशाहिदो कंदा विया ऐं आसमान खां जॾहिं बुराक जी सवारी उन्हनि जे लाइ मुंतख़िब कई वई, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुराक ते ईअं खणी चऊं सवार थी करे ऐं रब करीम जो जॾहिं दीदार करणु पहुता ऐं दीदार बख़ैर थियो ऐं उनखां पोइ पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तव्हां असांजे लाइ 5 नमाज़ूं फ़र्ज़ ऐं रमज़ानुल मुबारक जो ॾाढो सुहिणो तोहफ़ो तव्हां असांजे लाइ खणी आया। रमज़ानुल मुबारक बि अचण वारो आहे, उनजी तयारी बि पाण करे छॾी आहे, पर अॼोके प्रोग्राम जी तरतीब में जेकी ॿिया रंग आहिनि उन्हनि खे पाण शामिलु कंदा हलंदासीं ऐं नातिया कलाम विच विच में तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदा रहंदासीं। PTI जो अॻवान मोहम्मद साकिब अली असां सां गॾु आहे। साकिब साहब, आज सेनेट की इलेक्शन भी हो रही है, जो मेंबरान हलफ उठा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? बस मेरी यही दुआ है कि जो सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा है गुज़िश्ता सेनेटर मुंतखब होते हुए हुआ है, उस तरह की सियासत ना हो और सियासत में मुस्बत तब्दीली आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये सोचती रही है और उसका ये किरदार रहा है कि हम सियासत में जो गुज़िश्ता 30-40 सालों से सियासत देख रहे थे उसको ट्रेंड को तब्दील किया जाए। जो तब्दीली का नारा खान साहब ने लगाया था वो लगाया भी इसी विजन पे था और पूरी दुनिया भर से सराहाया गया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उन्हें बिल्कुल वोट मिला और वज़ीर आज़म बने। तो मैं ये चाहूँगा कि वो पुरानी फरसुदा सियासत से जो है हमें जान छुड़ानी चाहिए, छुटकारा हासिल करना चाहिए और सेनेटर
کہ جو سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں اس فرد کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے جو واقعی قوم اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. صحیح بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں گے انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور انشاءاللہ. ویسے آج کا دن بہت اچھا ہے. بالکل ایسا کہیں کہ مطلب آج کا دن تاریخ کا خاص دن ہے کیونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور 27 رجب بھی ہے اور آپ کے ارادے بھی نیک ہیں عمران خان صاحب کے لیے, تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب اسی طرح میری طرح اور بھی کافی لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے سیاست جوائن کی اور وہ ملک کی تقدیر کا بیڑا اٹھانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو. تو ہماری یہی سوچ تھی کہ ہم جو یہ دیکھتے ہوئے آئے ہیں سیاست گزشتہ عرصہ میں جو ماروثی سیاست تھی اس کو ہم ختم کریں گے, ہم وڈیرا شاہی کو ختم کریں گے, ہم کسی گاؤں میں کسی گوٹھ میں جو ہے چودھریزم کو برداشت نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ نئے پڑھے لکھے نوجوانوں کو موقع دیں گے, وہ آئیں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. ہمارا ملک اس ٹائم بہت کرائسس میں تھا, جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تو جو حال تھا ملک کا وہ سب کے سامنے. لیکن اب بھی کرائسس میں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ بالکل ملک ڈیلیور نہیں کیا عمران خان صاحب نے. خان صاحب دیکھ میں اکثر جب جاتا ہوں تو میں میری بات یہی ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ ملک کی قسمت کا بیڑا اٹھایا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں جی, لوگ ہمارے جو ہے نا جو ایک نظام کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا جو 30-40 سال سے چل رہا ہے, اصل میں وہ مثالیں کافی دی جاتی ہیں اس طرح کی جس طرح کی گٹی پلائی جائے یا عادت دی جائے نا عوام اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ مثبت تبدیلیاں ہیں, اس میں ہمیں پریشانی ہوگی, اس میں ہمیں تکلیف بھی محسوس ہوگی, لیکن انشاءاللہ راحت اور چین ملے گا اگر ہماری سیاست میں مثبت تبدیلیاں آ گئی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں خرید و فروخت بند ہو گئی جیسے سینٹ میں کیا گیا, اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی, ہمارے 4 MNAs نے جو ہے اس میں اپنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جان کی بازی لگائی اور جا کے اس طرح کا کام کیا. وجہ یہ تھی کہ یہ چہرہ عوام کے سامنے آنا چاہیے تھا, یہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے MPs MNAs بھی بکتے ہیں, ان کی بھی دام لگائے جاتے ہیں, ان کی بھی بولیاں لگتی ہیں. یہ ابھی کا نہیں ہوا ہے, یہ تو فرسٹ ٹائم وائرل ہوا ہے نا. یہ اس سے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے رہے, اس سے پہلے بھی سارے صوبائی اسمبلی کے بھی قومی اسمبلی کے بھی ممبر آتے رہے. تو اس میں ہماری سیاست کے ساتھ المیہ یہی ہے, یہاں خرید و فروخت چلتی ہے, یہاں پہ پیسہ چلتا ہے. دیکھیں یہ تبدیلی ہے, ہم نے جو ہے نا اس چیز کو چینج کرنا ہے, اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے. اس حوالے سے خان صاحب نے کچھ کیا ہے؟ خان صاحب نے بالکل ایکشن لیا ہے. ہماری پارٹی کے جو لوگوں کا نام آ رہا ہے اس پہ ان سے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا. اعتماد کا ووٹ تو بالکل MNA سے جو ہے نا وہ تو دیں گے نا. وہ خان صاحب نے اس پہ بھی بانڈنگ نہیں کی تھی. مجھے اپنے لیڈر پہ اسی وجہ سے تو فخر ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جو مجھے دینا چاہتا ہے ووٹ دے, جو نہیں دینا چاہتا کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے, جو جس کو بہتر لگے اسے دے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا وہ فرد ہے جو پاکستان کے لیے بہتر کر رہا ہے, بہتر سوچ رہا ہے, تو آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے. تو خان صاحب کی جو جیدہ دلیری ہے اس پہ میں اور اسی طرح میری طرح اور کافی سارے نوجوان جو ہے وہ خان صاحب کی ان باتوں سے ان چیزوں سے بہت مثبت ہم پہلو نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی واقعی میں اور خاص طور پہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان, اس کی یہ سوچ ہے, وہ اس سوچ کی نسبت اور اس سوچ سے آیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جائیں گے. اس پہ بات کرتے رہیں گے ہم, اور آج کا دن بھی اہم ہے. بالکل, تو اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام کو ترتیب دیا ہے ہم نے. نعتیہ کلام ॿुधण जे लाइ हाणे वरी दिलि चवे थी त मोहम्मद हसन कादरी खे असीं गुज़ारिश कयूं त नात बहज़ूर सरवर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइण जी सादत माणनि ऐं असीं वरी ॿुधण जी सादत माणियूं. जी बाबा. ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے محبوب خدا ختم رسل شاہد عالم محبوب خدا ختم رسل شاہد عالم ہیں عرش پہ مہمان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے
سب جیوں بشر حور و ملک عرشی و فرشی سب جیوں بشر حور و ملک عرشی و فرشی اس شب پہ ہیں قربان کے معراج کی شب ہے اس شب پہ ہیں قربان کے معراج کی شب ہے اور جنت میں پڑی دھوم کے سامان ہوئے ہیں جنت میں پڑی دھوم کے سامان ہوئے ہیں حوروں کا ہے ارمان کے معراج کی شب ہے حوروں کا ہے ارمان کے معراج کی شب ہے ہر رات سے رتبے میں سوا ہے شب معراج ہر رات سے رتبے میں سوا ہے شب معراج اس شب کی ہے یہ شان کے معراج کی شب ہے اس شب کی ہے یہ شان کے معراج کی شب ہے تابانی مرعت کا اسی شب میں منور تابانی مرعت کا اسی شب میں منور کر لے کوئی سامان کے معراج کی شب ہے کر لے کوئی سامان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے سبحان اللہ جزاک اللہ سلام سندھ پروگرام تہاں اج بھی ॾिसंदव तव्हांखे यकीनन रूह खे राहत मिलंदी अॼोको प्रोग्राम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में अक़ीदत जा गुल निछावर करण जो प्रोग्राम आहे तव्हां असां सां जुड़ियल रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध नंढड़ी साईअ खां पोइ मिलूं था मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध शहानिए अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था नातिया कलाम ॿुधण जी सादत पाण माणियूं पिया PTI जो असांजो दोस्त इंजीनियर मोहम्मद साकिब अली बि असां सां गॾु आहे कुझु इन हवाले सां कचहरी कयूं पिया छो त इहो बि असांजे अॼोके प्रोग्राम जी तरतीब जो हिसो आहे सो ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदे साकिब साहब ये आजकल ये भी सुनने को आ रहा है कि आजकल कोई भूखा नहीं सोएगा और टाइगर घर घर जाके खाना तकसीम करेंगे राशन देंगे ये कब से सिलसिला शुरू हो रहा है पता चला है कुछ बिल्कुल इसी तरह की काफ़ी खान साहब की पॉलिसी हैं जो एहसास अमल कब होगा पॉलिसी अभी वो ही देखें वो ये हकीकत लोग दरवाजे पे खड़े देख रहे हैं कि टाइगर कब आ रहे हैं वो टाइगर तो आते हैं लेकिन ये टाइगर नहीं है ये जो खान साहब वाले नहीं सारे टाइगर आएंगे इंशाल्लाह हर फर्द को टाइगर और हमारा हर फर्द इस टाइम पाकिस्तान का जो बाशिंदा है वो खुद टाइगर है ना लेकिन जो इस निज़ाम से लड़ रहा है या इस निज़ाम में रह रहा है जो इस मुल्क में रह रहा है वो टाइगर है वो इस वजह से टाइगर है कि ये बहुत मसाइल का गढ़ है यहाँ पे रहना यहाँ की जुर्रत को सलाम बिल्कुल 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 इससे में कोई दो राय नहीं है बिल्कुल जुर्रत को सलाम है और ये जो एहसास प्रोग्राम के काफ़ी सारे खान साहब ने जो है शोबे मुतारिफ कराए हैं जिसमें से एक आपने कहा एहसास कफालत भी है लोगों को जो है उसमें राशन दिया जाएगा या उनकी जो है माशी मदद की जाएगी तो ये हमारा प्रोग्राम है और इस पर अमल हो रहा है अभी गुज़िश्ता 4 महीने से इसमें रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है जो पूरे सिंध भर में हो रहा है कराची में भी काफ़ी ज़िला में सारे ज़िला में तकरीबन 3-3 सेंटर कायम किए गए हैं उसमें ये सब लोग जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसमें अपना बायोडाटा जमा करा रहे हैं उस हवाले से फिर खान साहब वो आगे जाएगा सारा सिस्टम बन रहा है 5 महीने का टोटल टाइम शेड्यूल है इसके बाद जो है उन सब लोगों को इसके बिल्कुल जैसे खान साहब ने वादा किया
ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ. دیکھیں ایسا نہیں ہو کہ ہر فرد جو ہے اٹھ کے چلا جائے. یہاں پہ ہمارے ملک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا 18 گریڈ کے 17 گریڈ کے افسران نے جو ہے انکم سپورٹ کے پیسے لیے ہیں. ہم وہ نہیں چاہتے. ہم وہ چاہتے ہیں واقعی جو پیسہ جس کا حق ہے اس کو ملے, غریب تک اس کا حق پہنچے. جو بھوکا سو رہا ہے وہ بھوکا نہ. تنخواہوں سے پھر دوبارہ کاٹ دیے جا رہے ہیں. اچھا تو وہ تو غلط ہے نا. دیکھیں غلط ہوا تھا, کاٹے جانے چاہیے, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پلنٹی کے ساتھ کاٹے جانے چاہیے. آپ نے غریبوں کا حق کیوں مارا؟ یہ ان لوگوں کا حق تھا جو بیچارے بھوکے ہوتے ہیں, یہ ان لوگوں کا حق تھا جو معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں. تو جو بھی ملک کی پالیسی ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ بنائے, اس میں ان لوگوں کا اس کا حق ملنا چاہیے جو اس کے حقدار ہیں. تو اس پہ ہم نے بالکل میرٹ کا خیال رکھا ہے. اس پہ وہ لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں جو اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق سمجھتے ہیں, اور اسی پہ عمل ہوگا. آپ کو اس کے آگے جو ہے آنے والے 2-3 مہینے دل کی بات بتائیں, سچ بتانا. آپ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے, تو دل میں کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ پی ٹی آئی کا ممبر چھوڑیں, آپ عام آدمی بن کے بات کریں. دیکھیں میں ایک ایز اے عام شہری میں یہ بات کر سکتا ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں, جو شاید کسی سیاسی جماعت میں بھی نہ اور کسی اور جماعت میں بھی ہوں. ویسے تو بات چیت جب آپس میں بیٹھتے ہیں ان کے دل میں ابھی یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب جیسا لیڈر موجود نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو عمران خان جو ہے نا, دیکھیں اب ہر کسی کی اپنی رائے, آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, میری سوچ الگ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی کہتا ہے یار ووٹ دے کے پھنس گئے یار. نہیں بالکل. دیکھیں عام عوام اگر کسی حد تک یہ مہنگائی کے لیے, میں دیکھیں مہنگائی کی جس شرح سے مہنگائی بڑھی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں ابھی بھی 106 روپے ہے نا پیٹرول. پہلے بھی میں نے دیکھا ہے آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, اس میں بھی 100 روپے پہ پہنچا ہے پیٹرول. اس ٹائم ڈالر اتنا اوپر نہیں تھا, جبکہ ڈالر 90-96 روپے تھا, پھر بھی پیٹرول ہمارا 100 روپے تھا. آج ڈالر گیا ہوا 150 پہ, اس کے باوجود ہمارا پیٹرول 100 روپے ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ اگر لے لیا, قومی اسمبلی میں لے لیا, تو عام جو آدمی اس کے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. وہ اس طرح سے ہوگا کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے. مہنگائی بڑھے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے خان صاحب سب سے پہلے تو اس پہ مطلب جیسے کامران خان صاحب کا میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے بہت اچھی بات کی. پہلے وہ بھی سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے, لیکن وہ کل سے تھوڑے سے آگ بلولا ہو رہے ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب اب آپ کو اگر الٹا لٹکنا ہو لٹک جائیں, لیکن مہنگائی پہ کنٹرول کر دیں. نہیں یہ سب سے پہلے یہ ہے. نہیں میں بھی اسے یہ میسج دوں گا خان صاحب کو بھی, اور جو ہمارے لوگ سیٹوں پہ اقتدار میں موجود ہیں, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. عام لوگ پریشان ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ پریشان ہیں جو دیہڑی باز طبقہ ہے نا, جو روزانہ روزمرہ کماتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پہ, ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. 1 کلو بک رہی ہے تو کون یار دیکھیں, ایک میں اس چیز پہ تو میں ایک ویژن کلیئر کرنا چاہوں. دیکھیں عمران خان وہ فرد نہیں ہے جو مہنگائی کو اس طرح کنٹرول کرے. ہماری ڈی سیز کا کام ہے, ہماری کمشنرز کا کام ہے, جو جائیں دکانوں پہ جا کے دیکھیں یہ دودھ 130 روپے لیٹر کیوں بک رہا ہے. دیکھیں میں بالکل ایکشن لیا ہے. وہ ریٹ لسٹ اوپر سے شائع ہوتی ہے, آتی بھی, اس پہ عمل درآمد کرانا ہماری ڈی سیز کمشنر کا کام ہے, لیکن وہ نہیں کراتے. لیکن ہاں اس چیز کا عمل دیکھیں ٹائیگر آئیں گے اس کو. دیکھیں سندھ گورنمنٹ اس چیز میں بھی ہماری رکاوٹ بنتی ہے. ہر ہم کوئی اچھا کام کرنے جائیں تو ان کو جو ہے نا یہی آتے ہیں اپنے حقوق اور اپنے جو ہے نا ذمہ داریاں یاد آ جاتی ہیں. جب ہم نے ٹائیگر فورس اناؤنس کی تو سندھ گورنمنٹ میں اس میں کافی جو ہے پریشانیاں ڈالی, اور اس کو سندھ میں نہیں ہونے دیا گیا. اس وجہ سے نہیں ہونے دیا گیا, ظاہر بات ہے 18ویں ترمیم میں سندھ حکومت ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے طرح سسٹم چلائے, اور خان صاحب بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتے. انہوں نے منع کیا گیا, اور سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے کراچی بھر میں اور ملک بھر میں, ہمارے سندھ بھر میں یہ فورس ابھی ایکٹیو نہیں ہے, کام نہیں کر پا رہی. وجوہات یہ ہیں کہ سندھ گورنمنٹ موجود ہے. دیکھیں اگر وہ کہتی ہے نا نہیں ہونی چاہیے فورس, کوئی آپ اپنی کوئی فورس نکالیں, آپ لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کریں. دیکھیں آج میں کہہ رہا ہوں معراج کی شب ہے اور ہم بیٹھے ہیں آج اتنا اچھا, ہم سب دل میں یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے لیے نہیں سوچنا. جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بیٹھے ہیں اس پیج پہ ہیں کہ ہم نے اب سوچنا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہم نے اس ملک کے لیے سوچنا ہے. یہ وہ ملک ہے جو قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے نا. اگر ہم اس ویژن کو لے کے چلیں نا, وہ اپنا ایک بیک گراؤنڈ پیچھے سے دیکھیں. لیکن جن لوگوں نے پیسے کی قربانی دی ہے, ووٹ خریدے ہیں یا ووٹ دیے ہیں, تو وہ تو پیسے تو بٹورے. اللہ تعالیٰ ایسے ضمیر فروشوں سے ہمارا چھٹکارا دلائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے لوگوں سے چھٹکارا دلائے. وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں لائیو جا رہا ہوں, وہ بغیرت لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ بیچے ہیں اپنے, وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہوں. وہ انتہائی شرمناک المیہ ہے ہماری سیاست کے لیے جن لوگوں نے ووٹ خریدے. ایسے عمل سے ہماری سیاست جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے, ہمارے ملک کا جو ہے نظام بہتر نہیں ہو سکتا. دیکھیں جب خرید و فروخت چلتی ہے, جو پیسے لگا کے اوپر آئے گا وہ پیسے کمائے گا. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. اور جو پیسے لیتا ہے تو پھر اس کا نظر آ جاتا ہے کرائیٹیریا کیا ہے, وہ کس لیول پہ لے. اللہ پوچھنے والا ہے. نہیں بالکل, اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کرے. میری دعا ہے
اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں جو مہنگائی کا جو بحران ہے نا ختم ہوگا. اس میں ہمارے نیچے کی جو سیمی گورنمنٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ چیزیں دیکھنی چاہیے. ہمارے پاس ابھی میئر موجود نہیں ہے, لیکن جب میئر تھا جب بھی یہی حال تھا. دیکھیں ہمارے پاس کنٹرول کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. لیکن حافظہ رابعہ ہمارے ساتھ ہیں تو نعتیہ کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بالکل, یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. جی حافظہ, آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جس چاہتے پہ بلا لیا جس چاپ نہ بنا لیا جس چاہتے پہ بلا لیا جس چاپ نہ بنا لیا. یہ برے کرم کے ہیں فیصلے یہ برے کرم کے ہیں فیصلے یہ برے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ برے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اور اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کی مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کی مالک. قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کی مالک. اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا
आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है बरसों से आरज़ू है तैबा की जुस्तजू है एक बार भी दिखा दे हर साल भी दिखा दे दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला इश्क़े नबी की खुशबू करिया जाम रख दे इश्क़े नबी की खुशबू करिया जाम रख दे और उल्फत में दिल बसा दे उल्फत में दिल बसा दे दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला दुनिया आखिरत की हर गम से तू बरी है दुनिया आखिरत की हर गम से तू बरी है मुझदा मुझे सुना दे मुझदा मुझे सुना दे दोनों जहां के मालिक ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला ऐ मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला मौला जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह आफ़िया राबिया नाज खां नातिया कलाम ॿुधण जी सादत माणी सी हाफ़िज़ आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मोहम्मद हसन कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए नंढी साही वठूं था मोटी अचूं था ॿिया सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहे बि असांजे प्रोग्राम जो हिस्सो थींदा नातिया कलाम जो सिलसिलो अञा जारी रहंदो तव्हां ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध जी सलाम सिंध में हिकु वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था नातिया कलाम ॿुधण जी सादत माणियूं था ऐं गॾोगॾु आउं तव्हांखे इहा बि गुज़ारिश कंदुसि त कॾहिं कॾहिं पंहिंजे अंदर में ज़रूरु छाती पाईंदा कयो किथे न किथे का कमी रहिजी वई आहे जो रब करीम जी बारगाह में तव्हां पेश नथा थियो रब करीम तव्हांखे घुराए नथो रब करीम तव्हांखे सॾाए नथो इन जो सबबु छा आहे कॾहिं कॾहिं पंहिंजो पाण सां मुखातिबु थींदा कयो पंहिंजो पाण सां ॻाल्हाईंदा कयो या कॾहिं कॾहिं नंढा नंढा तजुर्बा कंदा कयो ऐं ख़ासि तौर ते हिकिड़ो तजुर्बो आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त तव्हां जॾहिं पंहिंजे पाछूले खे पंहिंजे कद खां वधीक ॾिसो वॾो ॾिसो पंहिंजे पाछूले खे या जेके तव्हां जूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे तव्हांजे कद खां वधीक हुजनि त यकीन ॼाणो त हाणे सिजु लहण वारो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे रस्ते जी ख़बर आहे जेकॾहिं तव्हांखे गसनि जी ख़बर आहे ऐं कहिड़ो रस्तो साईं तग ॾांहुं वञे थो
थो त पोइ तव्हांजी इहा ज़िमेदारी आहे त गुमराहनि खे बि तव्हां उहो रस्तो ज़रूरु ॾसियो, भटकियलनि खे बि उहो रस्तो ज़रूरु ॾसियो, छो त तव्हांखे सॼी ॼाण आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हां कहिड़े रस्ते ॾांहुं वञो था ऐं इहो रस्तो तव्हांजी भलाईअ जो आहे, त उहो भलाईअ वारो रस्तो ॿियनि खे ॿुधाइणु तव्हांजो फ़र्ज़ु आहे, असांजो फ़र्ज़ु आहे, तव्हां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे। सो पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾसियल वाटुनि ते ऐं उनजी ॾसियल ॻाल्हियुनि ते ऐं उनजे हदीस मुबारकुनि ते बि तव्हां ऐं असांखे अमल करण जी ज़रूरत आहे। ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त उहो शख़्स कामिल मोमिन न आहे। हाणे मोमिन त तमामु घणा आहिनि, हर को माण्हू अॼुकल्ह पाण खे मोमिन बि सटराए थो, पर पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहो शख़्स कामिल मोमिन न आहे जेको पाण त पेट भरे खाए थो पर पंहिंजे पाड़े वारे जो ख़्यालु नथो रखे, पंहिंजे पाड़े वारे जी सार नथो लहे, उनखे पंहिंजे पाड़े जी का कल नाहे, का ख़बर नाहे। असां वटि त वरी इहो थी वियो आहे अॼुकल्ह त पाड़े वारे जी सार लहण त ठहियो, पर पाण को चङो चोखो जेकॾहिं ठाहींदा आहियूं या पचाईंदा आहियूं या का शइ चङी शइ खाईंदा आहियूं या फ्रूट वग़ैरह सुठो खाईंदा आहियूं त उन जूं खलियूं बि पाड़े वारनि जे दरवाज़नि ते उछले छॾींदा आहियूं, ॿाहिरि घिटियूं पियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे ॾियणो त ठहियो पर रहंदो उन्हनि खे हिकिड़े नमूने सां इहो बि सिकाइण जो मरहलो आहे। ऐं अहिड़ी ॻाल्हियुनि खां तव्हां ऐं असांखे पासो करणु घुरिजे, जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे ॾियो नथा त घटि में घटि ॾुखायो न। ॿियूं बि तमामु घणियूं ॻाल्हियूं असांजे अॼोके प्रोग्राम में थींदियूं। इन वक़्तु सना ख़्वानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजा ॿिया साथी बि असांखे जॉइन करे चुका आहिनि, उन्हनि जो तारीफ़ बि तव्हां सां कराईंदो हलां। उहे बि ॾाढी सुहिणी सना ख़्वानी कनि था, मिठड़े मदनीअ जी जेको बि तारीफ़ करे थो उहो असांजो बि हर दिलि अज़ीज़ आहे, उहो तव्हांजो बि हर दिलि अज़ीज़ आहे, तव्हां सभिनी खे असां सभिनी खे प्यारो आहे। सो सभ खां पहिरियां हरीम फातिमा खे असां भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम ठीक हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ ॿियो बि सना ख़्वानी मुस्तफ़ा सुठे आवाज़ जो मालिक मोहम्मद मोहसिन कादरी साहिब बि असां सां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन सां गॾोगॾु PTI जो हिकिड़ो दोस्त बि जो असांजे प्रोग्राम में आहे, भलारो ॾींहुं आहे, सो असां इन करे अॼु उनखे रखियो आहे त मतां हिननि ॾींहंनि में के सुठियूं ॻाल्हियूं करे ऐं इमरान ख़ान साहिब खे बि को सुठो मशवरो ॾे। सो PTI जो दोस्त असां गॾु आहे इंजीनियर मोहम्मद साकिब अली। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो तव्हां छॾियो होसीं, मेयर की बात हो रही थी हमारी कि मेयर था तो तब भी कुछ भी नहीं था, तो आजकल की सूरत हाल कराची के हवाले से क्या देखते हैं और क्या मुस्तकबिल में PTI की प्लानिंग्स क्या हैं? क्योंकि PTI में देखता हूँ कि कराची तो अपनी जगह, लेकिन वैसे भी हमारे जो भी सिंध के दूसरे शहर हैं उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देती वो। मैं ये समझता हूँ कराची बल्कि एक तकरीर भी वज़ीर आज़म साहब की वायरल हुई थी, एक क्लिप के सिंध तो हमारा सूबा ही नहीं है, उन्होंने कह दिया था कि भाई सिंध पीपल्स पार्टी का है, वो जाने खुद जाने। अच्छा। भाई आप वज़ीर आज़म में प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे सूबे आपके ही हैं भाई। अच्छा, पता है क्या, हमारा जो मीडिया है ना वो चीज़ों का वावेला बनाने में माशाल्लाह मास्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे चैनल्स पे होता है। कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, जो आवाम में शऊर पैदा करते हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अच्छा, बात चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे क्लिप उठा के दिखा दिए जाते हैं, वो पूरी तकरीर का सिनेरियो नहीं आता हमारे सामने ना, किस हवाले से बात हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध को ऑन करेगी और इंशाल्लाह हमारा फोकस है। सिंध वो सूबा है जिसको ज़रूरत है फोकस की, पूरे पाकिस्तान में सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ हर हवाले से हमें गौर और फिक्र की ज़रूरत है। देखिए सिंध में हमारे पास लिटरेसी निज़ाम को चले जाए, सेहत का निज़ाम मौजूद नहीं है, तालीम का निज़ाम उस तरह मुस्बत नहीं है, हमारे किसान भूखे हैं, हमारी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। अच्छा, कराची वो शहर था, आपने कराची की बात की, मेयर की बात की। देखिए कराची ने गुज़श्ता अदवार में, गुज़श्ता अरसे में जो है MQM को नवाजा बहुत बेहतर तरीके से। MQM की अजावादारी थी, बल्कि उनका जो है वो कहते हैं तूती बोलती थी ना, ये देखा सब लोगों ने। लेकिन जब लोगों को समझ आई, शऊर आया, खान साहब का विजन समझ आया, सबसे बड़ी बात तो ये वो तब्दीली का, क्योंकि हमने वो देखा है कि एक एक दिन में 20-20, 25-25 लाशें उठाई हैं इसी शहर ने ना, तो वो एक निज़ाम था, जो लोग परेशान थे, हमारे घर वाले परेशान होते थे कि मेरा बेटा आज घर से बाहर जा रहा है, वालदा सोचती थी कि ये वापस सेहत जैसे जा रहा है ऐसे ही आएगा, नहीं आएगा सलामत। पहले एक कहावत भी थी कि जाओ नीपा पे और आओ चीपा पे। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही हमारे शहर का अलमिया था, जबकि ये रोशनियों का शहर था। आज से हम पीछे चले जाएं तो ये वो शहर था जहाँ से बाहर से मुल्क से लोग आया करते थे, पाकिस्तान से तो आते थे। ये माँ है, ये सिंध जो है, सिंध में ख़ास तौर पे हमारा कराची जो है सारे लोगों को छत फराम करती है, यहाँ पे हर कम्युनिटी मौजूद है। देखिए आप यहाँ पे जाएँ, लेकिन एक बात है कि अमन का जो क्रेडिट है वो मियां नवाज शरीफ की तरफ जाता है, क्योंकि उसके दौर में कराची मतलब सेट हो गया। देखें ये जो चीज़ बेहतर होती है खान ना, साहब तो अब्बा है। अच्छा मैं बता, जो चीज़ बेहतर होती है ना उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने इस पे बिल्कुल एक्शन लिया और एक नया निज़ाम कायम किया, उसमें हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है, हमारे इदारों का। देखिए इदारे वो हैं जो मुल्क की जो है बका व सलामती के लिए
میں سمجھتا ہوں بہتر کردار ہمارے ادا رینجرز کرتے بھی ہیں. شانہ بشانہ بالکل کھڑی رینجرز ہماری پاک فوج جس میں شانہ بشانہ تھی, اس نے کردار ادا کیا اور ابھی تک لوگ دعائیں دیتے ہیں. لیکن خان صاحب نے آنے کے بعد اس کو قائم و دائم رکھا. دیکھیں جب حکومتیں چینج ہوتی ہیں پالیسیاں چینج ہوتی ہیں. خان صاحب نے جو اچھے عمل تھے اس کو جاری و ساری رکھا. ہم آئے ان عمل کو بریک لگانے کے لیے جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. کراچی میں ہم نے خان صاحب نے فنڈ دیا, بہت سارا نوازا گیا, اور کراچی وہ شہر ہے جس میں ساری قومیت کے لوگ موجود ہیں. آپ کے پاس یہاں بہاری کمیونٹی موجود ہے, یہاں پنجابی کمیونٹی موجود ہے, یہاں پہ ہزارہ بولنے والی بہت بڑی سندھی کمیونٹی موجود ہے. سندھ تو ہے نا, یہ خان صاحب کے دور میں زیادہ ہی آ گئے لوگ. تو دیکھیں اس وجہ سے آئے. دیکھیں یہ وجہ, یہ وہ شہر ہے جو بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے, یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو ریونیو جمع کر کے دیتا ہے, یہ وہ شہر ہے جو فنڈ جمع کر کے دیتا ہے, اور ہمارے لوگوں کو یہاں پہ غریب بھوکا نہیں سوتا. میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ سمجھنا ہے. کراچی میں لوگوں کے ماشاءاللہ اتنے دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, سب سے زیادہ بڑے دسترخوان یہاں لگتے ہیں. آپ رات کے ٹائم پہ اگر چکر لگائیں گے کراچی کے فٹ پاتھ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ بھوکے بیچارے سڑک کے کنارے سو رہے ہیں یا رو رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس چیز کے لیے بھی خان صاحب نے اقدام اٹھایا جس کو لوگ جو ہے نا ایک وہ طنز کی نظر سے بولتے ہیں. یہ احساس کفالت کا جو پروگرام اٹھا ہے جس میں لوگوں کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے, رہائش دی جا رہی ہے. ابھی ہمارے حلقے میں سرجانی کی طرف ایک بہت بڑا اس طرح کفالت 250 بیڈ کا ایک وہ افتتاح کیا ہے خان صاحب نے, جو آئے ہیں, اور وہاں پہ ان لوگوں کو اچھی رہائش دی جا رہی ہے. اچھا یہ بہت زیادہ نہیں, 250 لوگوں کا کیا ہے اگر یہ ایک جگہ پہ کھول دیا. اسی طرح جگہ جگہ کھولنے چاہیے. ہر وہ غریب, ہر وہ مسکین فرد جو کھانا نہیں کھا سکتا, جس کے پاس رہائش اچھی موجود نہیں ہے, وہ وہاں جا کے رہ سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے. یہ لنگر خانے کھولنے سے تو یہ زیادہ بیکاری بڑھ جائیں گے. سب کہیں گے بھائی چلے بیکاری ہمارے پاس بہت تھے, اور ماشاءاللہ اوپر پیمانے تک بیکاری موجود ہے نا ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں ایسے سیاستدان بھی مستقل کوئی حل ڈھونڈا جائے روزگار کا. مستقل حل پہ ہم جب جائیں گے, دیکھیں ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. ہمارے لوگوں نے بہت بڑا یہاں پہ پروپیگنڈا کیا, خاص طور پہ اپوزیشن نے. جب ٹماٹر 200 روپے کلو ہوئے نا, اس کی بہت مارکیٹ میں آوازیں اٹھی کہ آج کے ٹماٹر 200 روپے کلو لوگ نہیں کھا پا رہے, نہ خرید پا رہے ہیں. آج میں چاہ رہا تھا, دیکھا میں نے کہ 100 روپے کے 20 کلو ٹماٹر بک رہے ہیں. آج وہ وقت ہے, اس کا کسی کو خیال نہیں ہے. اچھا اس کی 20 کلو کا شاپر ٹماٹروں کا 100 روپے میں بک رہا ہے. اچھا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. نہیں زیادہ نہیں ہو گیا. آپ جائیں منڈی کا وزٹ کریں, ٹماٹر خریدنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. 20 کلو نہیں ہوں گے, 4 کلو ہو سکتے ہیں. نہیں سر, 20 کلو کے شاپر 100 روپے کے باہر خریدتے ہیں. آج جمعے کی نماز ہے نا, آج نماز کے بعد اکثر مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کو شاپر بندے ہوئے 10-20 کلو کے 100 روپے میں بیچ رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے. اچھا جو چیز ہوئی ہے وہی بتا رہا ہوں. دیکھو نہ اس کا کریڈٹ ہمارے یہاں نہیں ہوئی چیز, لیکن نئی چیز آئے گا. دیکھیں نہ اس چیز کا, لیکن یہ تو ٹماٹر اپنے سندھ کے جو ہے نا وہ ابھی آ گئے مارکیٹ میں. وہ جب ظاہر بات ہے کوئی چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے, سستا ہو جاتا ہے, لیکن جب مہنگے تھے تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ سستے داموں میں خرید کر کے. حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو وہی بات وہیں آنا چاہ رہا ہوں, وہ سنیں آپ سمجھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب مہنگا ہوا جب خان صاحب نے نہیں کیا, آج جو سستا ہے وہ خان صاحب نے نہیں کیا. یہ نیچے ہمارے جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ نظام, یہ ساری چیزوں کو کرتا ہے. کس چیز کو شارٹ کرنا ہے, کس چیز کو مارکیٹ میں پھینکنا ہے, اس چیز سے ہمارے ملک کا, ہمارا غریب جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے. یہ سوچتا نہیں ہے کوئی. سب یہ سوچتے ہیں کہ حکومت بدنام ہو جائے گی, اس کی بدنامی سے ہمیں فائدہ ہوگا. یہ سوچ سب کی موجود ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے پریشان کون ہوگا. اس سے عوام پریشان ہوگی, اس سے وہ فرد پریشان ہوگا جس کو ضرورت ہے اس چیز کی. دیکھیے ہماری کمشنر, میں نے پھر بات کی, کراچی میں ہمارے پاس نظام تھا ایک. ہمارے یہ جو نیچے کی چیزیں نا, یہ عمران خان صاحب آگے خود ہی دکانوں کا وزٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمیں ہمارے ڈی سیز جائیں, ہمارے کمشنر جائیں, وہ جا کے وزٹ کریں کیا ریٹ لسٹ آئی ہوئی ہے, کس پہ فالو ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈنڈا کون اٹھائے گا. ڈنڈا اٹھائے گا تو ڈنڈا خان صاحب نے اٹھایا تھا, اس کا آپ نے دیکھا. اصل میں پتہ ہے کیا ہے, ہمارے ملک کا جو نظام کی میں بار بار بات کرتا ہوں نا, ہمارے ملک کے واقعی میں نظام میں یہ مسائل موجود ہیں. اس میں ایسے مسائل موجود ہیں جو خان صاحب ڈنڈا تو اٹھاتے بھی ہیں, رکھ بھی دیتے ہیں, 2-3 لگا بھی دیتے ہیں. ابھی پچھلی دفعہ بھی خان صاحب نے اپنے KPK میں کافی لوگوں کو فارغ کیا, اور ابھی بھی جن لوگوں کا نام آتا ہے, جن کو میں کہتا ہوں خان صاحب ایکشن لیں. کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ, آپ کا ورکر کھڑا ہے, آپ کا ووٹر سپورٹر کھڑا ہے. جو لوگ ضمیر فروش ہیں, جنہوں نے اپنے لوگوں کے عوام کے ووٹوں کا سودا کیا, تو بات آپ کریں ہی نا, کیونکہ خان صاحب کے قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے. دیکھیں یہ سیاست ہے. مولانا فضل الرحمان کے لیے کہہ رہے تھے 2-4 دن پہلے کہ یہ وہ اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, اور غفور ایدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین بنانے کی جو پیشکش کی مولانا تو یہ قول و فعل میں تضاد ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو نہیں کی نا کوئی فرد. ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد جو ایک پارٹی میں ایک جیسا ہی ہے, ایک ہی ہے تو ان کی پارٹی کا نا, لیکن لیڈ تو مولانا فضل الرحمان کریں گے نا. فضل الرحمان پارٹی کا بھی دیکھا, جب انہوں نے غلط فیصلہ لیا, ان کے کافی لوگ جو ہیں ان سے کٹ کے الگ ہو گئے. فضل الرحمان JU فے سے الگ ہو گئے, انہوں نے اپنی الگ. یہ انہی میں سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں نا, شیخ رشید کے لیے, شیخ ٹلی کے لیے کہتے تھے کہ بھائی اس کو چپڑاسی نہ رکھو. سیاست ہے یہاں پہ, تو نون لیگ اور
پیپلز پارٹی بھی ایک دوسرے کو وہ گالیاں دیتی تھی جو ہم نے شروع ہے. وہ بلاول صاحب جو ہے وہ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے. تو پھر فرق کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب اور دوسرے صاحب یہاں پہ یہ جب ایک ساتھ ہو گئے انہوں نے ایک اتنا بڑا دیکھیں خان صاحب اکیلا ہے وہ کیا کرے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں ساری پارٹیاں مل جائیں ان کو اپنے حق کے لیے اپنے بٹوارے کے لیے خان صاحب کو گرانا چاہیں کھڈے لائن لگانا چاہیں. ایک فرد ہے آپ اکیلے یہاں بیٹھے نا ہوسٹ گئے. جب آپ کے پاس یہاں پر پوری ٹیم آپ کی مضبوط آپ کی مرضی کی موجود ہوگی نا تو آپ یہ شو بھی اچھا ہوسٹ کریں گے. آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ ساری چیزیں بھی کر پائیں گے. خان صاحب محنت کر رہا ہے اسٹرگل کر رہا ہے. یہ چیزیں ہینڈل ہونے والی ہیں. میں نہیں سمجھتا ناممکن نہیں ہے. وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا. ہمیں یقین ہے اس پہ بھروسہ ہے اپنے خان پہ. وہی وہ واحد فرد ہے پھر میں کہوں گا جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے جو بہتر لیڈر ہے. اس سے پہلے ہم نے 10% بھی دیکھے. زرداری صاحب کے نام پہ مشہور تھے مسٹر 10%. جو بھی کمیشن ہے کام کرانے 10% ان کے اکاؤنٹ میں ڈالو اور کام ہو جاتا تھا. سارے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے. ہم نے دیوان کو بھی بند ہوتے ہوئے دیکھا. اسی سندھ کی بہت بڑی ایک انڈسٹری تھی اس کو خرچے کا معاملہ ہے انہوں نے فنڈ نہیں پہنچایا تو اس کو بند کر دیا گیا. دیکھیں یہ ہماری بیکار اور گھٹیا وہ سیاست تھی جس کو چہرے کو ہمیں اب چھپا دینا چاہیے. اب ہم بہتر جو تبدیلی کا نعرہ لے کے اٹھے نا نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ہم سمجھتے ہیں باہر سے لوگ انڈسٹریز آ رہی ہیں ہمارے ملک میں جو یہاں پہ لگ رہی ہیں مینوفیکچرنگ بھی کریں گی اور اس کے بعد ہمارے ملک میں سرمایہ آئے گا. دیکھیں جب کمپنیاں آتی ہیں باہر کے ملک کے لوگ انویسٹر موجود ہوتا ہے کسی ملک میں آتا ہے. ہمارا ٹیکسٹائل اتنا بہترین تھا جو پاکستان کا جو ہے ہب تھا. میں پاکستان کو جو ہے انرجی فراہم کرتا تھا نا یہ سارا بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا. یہ اسی سندھ میں اسی کراچی میں اسی یہیں کی صورتحال تھی. یہاں بھتے کی پرچیاں جاتی تھیں ان کے پاس. وہ بڑے بڑے کمپنی اونر جتنا کماتے نہیں تھے اس سے زیادہ. پھر بلدیہ فیکٹری کا معاملہ دیکھیں آپ. یہ بھتے کے چکر میں لوگوں کو جلایا گیا نا. یہ دیکھیں یہ نظام ہے. ہم ان چیزوں پہ نہیں جاتے ہم اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے. ہم وقتی طور پہ فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وقتی طور پہ فائدہ ہمیں ملے گا. مجھے اس کا بھی بھروسہ ہے. یہ مہنگائی بھی خان کنٹرول کرے. میں اپنی طرح یہ آپ کے کیمرے کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہوں. اس وجہ سے عوام پریشان ہے لیکن اس پریشانی کو وجہ سے چپو میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا. ویسے اس وجہ نہیں آپ کو بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. ابھی آپ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں بحث میں نہیں پڑھیں. دیکھیں بحث میں نہیں پڑھیں. اب میں آپ کو دیکھیں نون لیگ بتا رہے ہیں یہ خود بخود ہو گئی ہے خان صاحب کا. نہیں ایسا نہیں ہے. جو اچھی بات ہوتی ہے وہ خود بخود نہیں ہوتی ہے. جو بری کام ہوتے ہیں وہ خان صاحب نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں یہ وہ چیزیں جو ہوئی ہیں جو ملک میں جو ہم کراچی کے شہری ہیں نا ہم کراچی کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن آج سے موجود نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں ہم چنگشی میں کب سے سفر کر رہے ہیں. ہم چنگشی میں گزشتہ 10 12 15 سالوں سے کر رہے ہیں. گرین بس ایک انٹروڈیوس کرائی گئی تھی. بڑا شہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا. یہاں پہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. 2.5 سال ہوئے نا پی ٹی آئی کو آئے ہوئے. اس سے پہلے بھی نہیں تھی. گزشتہ 8 10 سالوں کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس سے پہلے گرین بس کا ایک بہت اچھا سسٹم آیا تھا. بس اسٹاپ بھی بنے تھے. یہ نعمت اللہ خان کا پروجیکٹ تھا. وہ لائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو سب. لیکن اس کے بعد جو روڈ کی ہماری جب گورنمنٹیں چینج ہوتی ہیں وہ اپنی پالیسیاں چینج کرتی ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں عوام کو تکلیف کس طرح پہنچائیں. تکلیف پہنچائیں گے تو ہمیں یاد کرے گی نا. یہ رہا ہے. دیکھیں ہم جو ہے اس چیز کو بہتر یاد کرے گی. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں ایسا ہی ہوا ہے. ہمارے 20 سالوں سے ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے نا. ہمارے کراچی نے اگر پی ٹی آئی کو نوازا ہے نا پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ 80% سیٹیں ملی ہیں. میں تو کہتا ہوں 90% سیٹیں ملی ہیں. تو کراچی کے لوگ تبدیلی مانگ رہے تھے نا. تبدیلی مانگ رہے تھے. دیکھیں یہاں پہ میں نے پھر بتایا ہر کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں. یہ منی پاکستان ہے. یہ وہ شہر ہے جو غریب کی ماں ہے نا. یہ ہمارا الحمدللہ صوبہ سندھ کی آپ لے لیں اس کا کلچر لے لیں اس کی ثقافت لے لیں. قدیم ثقافت کا جو ہے بانی ہے یہ. یہاں پہ ہر کسی کو جو ہے محبت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے. دل میں جگہ دی جاتی ہے. مہمان نواز ہیں یہاں کے لوگ. اسی طرح ہمارے جب کراچی میں آتے ہیں اسی وہیں پہ ہر طرح کے لوگوں کے موجود ہیں. بڑی بڑی سوسائٹیاں آبادیاں کالونیاں موجود ہیں ہر کمیونٹی کی. اور الحمدللہ سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں بھائی چارگی سے رہ رہے ہیں. کچھ پارٹیاں تھیں جن کا یہ طریقہ کار تھا ایک دوسرے کو لوگوں کو لڑانا. سندھی مہاجر کو لڑائیں گے کہیں پختون کو کسی کو لڑا دیں گے. تو یہ ہماری محبت اور یہ 5 انگلیاں جب مضبوط ہوتی ہیں جب ایک ہو جائے. ہمارے سندھی بھائی ہمارے مہاجر بھائی ہمارے پختون بھائی ہمارے ہر وہ قومیت کے جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں جب ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی انسیت ہو جائے گی ایک دوسرے کی دل میں جگہ آ جائے گی تو ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ جائیں گے. اور کراچی میں یہ میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں وقتی پریشانی ہے کراچی میں بہت بڑا. اس ٹائم آپ کے پاس بجٹ آیا ہوا ہے خان صاحب نے دیا ہے تمام میں نے اس کو تقریباً 35 کروڑ کا دیا ہے. ہمارے حلقے میں بہت کام ہو رہا ہے. ہمارے حلقے کے برابر میں جائیں NA 250 میں کام ہو رہا ہے. تمام حلقوں میں کام ہو رہا ہے نا. روڈز بننے سیوریج کے نظام ہے جو 30 سالہ سے سیوریج کی لائن نہیں ڈلی ہوئی تھی وہ لائنیں ڈل نہیں ہیں چینج ہو رہی ہیں. بلدیات نے نہیں کیا. دیکھیں MKM کا اور پیپلز پارٹی کا بٹوارا تھا. وہ ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے تھے وہ ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے تھے. مل جل کے سسٹم چل رہا تھا. آج وہ طریقہ کار چینج ہوا ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہتری آئے گی. چلیں تھوڑا ٹائم اللہ اللہ کریں. چلیں بالکل ایسا کلام سن لیتے ہیں. کیا کریں گے. حریم فاطمہ تو ہمارے ساتھ ہیں. ان کو گزارش کروں گا کہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں. جی وے صلی اللہ
नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। मेराज की रतिया धूम मची, एक राज दुलारा आवत है। लौलाक का सहरा सरसोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, ग़िलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, ग़िलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। खुद रब्बे जहाँ है मदहा सरा, वो अहमद प्यारा आवत है। खुद रब्बे जहाँ है मदहा सरा, महबूब हमारा आवत है। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। जिब्रील अमी ये कहते चले, ऐ ऋषियों तुम्हारे भाग जगे, ऋषियों तुम्हारे भाग जगे। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार तुम्हारा आवत है। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। धरती से उठा आकाश चढ़ा, मुमताज ये गुल था चारों तरफ, मुमताज ये गुल था चारों तरफ। मिलने को हक से सल्ले अला, वो अहमद प्यारा आवत है। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। लौलाक का सहरा सरसोहत, वो अहमद प्यारा आवत है। माशाल्लाह माशाल्लाह हरीम फातिमा, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। सो हिते नंढड़ी साई वठूं था, नाज़रीन मोटी अचूं था। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था।
नातिया कलाम ॿुधण जी सादत बि माण्यूं था ऐं दिलि खे हिकिड़ी रूह खे राहत बि मिले थी, तस्कीन बि मिले थी ऐं लुत्फ़ बि अचे थो, छो त सरवर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र अचे थो त पोइ वाक़ई में बि क़ल्ब खे करार छो न मिले भला। सो अॼोको जेको ॾींहुं आहे राति इबादतुनि वारी पाण गुज़ारीसीं, पर हिन विच में हिकिड़ी गुज़ारिश तव्हांखे आउं कंदो हलां त जेकी रंजिशूं आहिनि, जेकी हिक ॿिए सां तलखियूं आहिनि या तलख कलामी कई आहे हिक ॿिए सां कॾहिं, त उहे रंजिशूं या कोई जेकॾहिं का वॾी ग़लती करे चुको आहे, तव्हांजी ज़िंदगीअ सां खेॾी चुको आहे, त उनखे बि माफ़ु कयो, ख़ताऊं माफ़ु कयो। छो त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो बि फरमायो आहे त जेको ॿियनि जूं ख़ताऊं माफ़ु करे थो, अलाह साईं उनजा गुनाह दरगुज़र फरमाए थो। सची ॻाल्हि आहे, तव्हां कंहिंजी जेकॾहिं ख़ता माफ़ु कयो था त अलाह साईं उनजे बदिले तव्हांजा गुनाह दरगुज़र फरमाईंदो। केॾी न वॾी नेकी आई आहे, या केॾो न भार हिकिड़ो हल्को थो थी पवे तव्हां ऐं असांजे मथां, जेका उणतुण आहे, जेका परेशानी आहे त आख़िरत में अलाए छा थींदो, अलाए छा थींदो, एॾा पाण चङा बि कोन आहियूं, एॾा पाण नेक बि न आहियूं, उते अलाए कहिड़ो बंदोबस्तु आहे असांजे लाइ। सो जेकॾहिं तव्हां कंहिंजी ख़ता माफ़ु कयो था त उनजे बदिले में अलाह साईं तव्हांजा गुनाह दरगुज़र फरमाए थो। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंसां इंसाफ़ कयो था, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरी इन हवाले सां बि इरशाद फरमाए थो त इंसाफ़ जो हिकिड़ो लम्हो जेको आहे न, सो उहो 70 सालनि जे रोज़नि ऐं शबे बेदारियुनि खां बहितर आहे। हाणे केॾी न वॾी ॻाल्हि कई अथई त इंसाफ़ जो हिकिड़ो लम्हो, जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे इंसाफ़ जो हिकिड़ो लम्हो मुहैया कयो था या कंहिंसां इंसाफ़ कयो था, या ईअं खणी चऊं त इंसाफ़ सां कंहिंसां पेश अचो था, तौर ऐं माप में का ख़यानत न कयो था, ऐं घटि में घटि जेकॾहिं कंहिंखे ॾियो नथा त घटि में घटि कंहिंखे परेशान नथा कयो, ऐं दिलि ख़ल्क़ ख़ुदा जी जेकॾहिं तव्हां राज़ी कयो था, ख़ुदा जी जेका मख़लूक आहे उहा जेकॾहिं तव्हां सां राज़ी आहे त यकीन ॼाणो रब करीम तव्हां सां पाण ई राज़ी थी पवंदो। उनजे बंदनि सां प्यारु करणु सिखो, उन्हनि सां मोहबत करणु सिखो। अॼोको प्रोग्राम ॾाढो सुहिणो असांजो नशो थिए पियो, नातिया कलाम ॿुधण जी सादत बि माण्यूं पिया, ऐं गॾोगॾु वरी ज़माने जा कार वहिंवार बि आहिनि जेकी बि वक़्त सिर हलंदा रहनि था, ऐं उहे कचहरियूं बि असांजे प्रोग्राम जो मौज़ूअ जो हिसो हूंदियूं आहिनि, त पोइ उन्हनि ख़ासि अहम टॉपिक्स ते बि असां ॻाल्हाईंदा आहियूं। ऐं अॼु PTI जो असांजो दोस्त जेको असां सां गॾु आहे, इमरान ख़ान साहिब जी हुकूमत जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया, छो त ॾिसण में अचे पियो आम माण्हूअ जी इहा राय आहे, जेकी दोस्त मिलनि था, अहबाब मिलनि था, या को ॻोठाणो माण्हू मिले थो, या को शहरी माण्हू मिले थो, त सभिनी जी मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी ज़ाती राय आहे, उन सां सहमत हुजणु सभिनी जो लाज़िम न आहे। सो जेको एतमाद इमरान ख़ान साहिब खे शुरूअ में आम माण्हूअ जो हासिलु हुयो, उहो एतमाद हाणे इमरान ख़ान साहिबु विञाए रहियो आहे, आहिस्ते आहिस्ते होरियां थी सघे थो त ईंदड़ इलेक्शन में जेकॾहिं इलेक्शन सुठे नमूने सां फेयर इलेक्शन थी त माण्हुनि जो चवणु आहे, तर्जीह निगारनि जो चवणु आहे त इमरान ख़ान साहिब जे हक़ में माण्हू घटि आहिनि। सो बहरहाल ॾिसिजे वक़्तु छा थो ॿुधाए, ऐं पाकिस्तान जी सियासत कहिड़ो रंग खणी अचे थी, कहिड़ा रंग निर्वार थियनि था, इहो वरी ईंदड़ वक़्तु ॿुधाए थो। छो त वरी हिकिड़ो जुमिलो पाण वटि इहो मशहूरु आहे त पाकिस्तानी सियासत में कॾहिं बि कुझु बि थी सघे थो, जेको तव्हां सोचींदा बि न आहियो न, उहो बि कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे। सो बहरहाल पुछा कयूं था असांजे दोस्त खां, मोहम्मद साकिब अली ॾाढो सुठो ॻाल्हाए थो, ईंदड़ प्लैनिंग्स छा आहिनि ख़ान साहिब जूं, उन हवाले सां थोरी गहरी नज़र विझंदो। साकिब साहब, कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स या मुस्तकबिल में क्या इरादा है PTI का पाकिस्तान के लिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आज जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, सेनेटर मुंतखब हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा अहम वाबस्तगियाँ मौजूद हैं आने वाली सियासत में। अगर चाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इलेक्शन में जीत जाती है, सही एक तो बाजी ले गया जरदारी, अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको कहा अगर चाह जीत जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब का एक बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव आप व्यू देखेंगे। सही वो जो जैसे खुद मुख्तारी के साथ होते हैं ना काम हो, और अगर ऐसा नहीं हो पाता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बाजी ले जाती है, तो हमें थोड़ी सियासत में उस तरह से तब्दीली महसूस नहीं हो पाएगी। उसकी वजूहत ये है कि देखें, सेनेट वो बाला नशिस्त है या बाला ऐवान वो मौजूद है जो इम्प्लीमेंट का है, जो कवानीन पेश होते हैं उनको पास किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। ये सेनेट के अरकान का काम है। यहाँ जिसकी ज़्यादा बार अक्सरियत होगी वो अपनी मर्जी के फैसले कराएगा, अपनी मर्जी से चलेगा। अगर यहाँ पे PTI को मौका मिलता है और खान साहब जीत जाते हैं नशिस्त, तो जो उनकी इम्प्लीमेंट हैं, जो उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं खान साहब ने हमारे मुल्क में, देखें मैंने फिर एक दफ़ा जिक्र किया था पीछे भी, हमारे मुल्क में बाहर से इन्वेस्टर मौजूद है जो आ रहा है, और जो हमारी इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान से बाहर चली गई थी वो वापस आ रही हैं, जबकि डॉलर की शरह बहुत ऊँची है मुल्क में। इस टाइम आप चले जाएं 100-150 रुपये पे डॉलर है, लेकिन खान साहब की शख्सियत पे एतमाद इस चीज़ का वाज़ह दलील है
جو انویسٹر ملک میں آ رہا ہے, جو نئی انڈسٹریاں لگ رہی ہیں, جو واپس جو لوگ چلے گئے تھے پاکستان سے تجارت کرتے کرتے, وہ واپس اپنے قافلے لے کے آ رہے ہیں. انڈسٹریاں تو لگ رہی ہیں, پرانی انڈسٹریوں کا کیا ہوا؟ نہیں, اسٹیل بہت مل چل کی رہی ہے. حالت دیکھ لیں دیکھیں آپ. اس میں خان صاحب نے بہت بڑا ریلیف دیا تھا انرجی فیکٹر میں نا, جو نئے چھوٹے انرجی فیکٹر تھے اس میں انہوں نے بجلی کے نرخوں میں بہت بڑا ریلیف دیا, 4 روپے یونٹ کر دیا تھا, ان کو نرخیں معاف کیے گئے. چھوٹی انڈسٹریاں تاکہ گروم کریں اور اس میں جو ہے آگے بڑھیں. یہ وہ ہیں چھوٹی انڈسٹریاں جو ہمارے ملک میں بہت ناپید ہو گئی تھی. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانا چھوڑ دیے تھے. ایک چھوٹی جو 400 گز پہ 600 گز پہ جو چھوٹی انڈسٹریاں ہماری چلتی ہیں ملک کی لوکل, وہ ملک کو ریلیف پہنچاتی ہیں. وہاں سے لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے. ہر چھوٹی انڈسٹری میں 40-50 لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس سے ملک کی معیشت کے پہیہ گھومتا ہے. تو وہ انڈسٹریاں ختم ہو گئی تھی, اس پہ خان صاحب نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے. سی پیک پہ تو ریلیف سب کو ہی پتہ ہے, سی پیک میں کیا کیا سہولیات ہیں. وہاں پہ انرجی فیکٹر میں سہولیات ہیں, ٹرانسپورٹیشن میں ہے. ابھی سی پیک کا بہت بڑا منصوبہ چل رہا ہے. یہ جلد سے جلد اگر آ گیا ملک میں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا اور یہ رواں دواں ہو گیا, وہ جس بھی گورنمنٹ میں ہے, اس سے ملک کی معیشت بہت تیزی سے اوپر جائے گی. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ ہمیں سب کو محنت کی ضرورت ہے. ہمیں جو اعتماد کرنا پڑے گا خان صاحب پہ, لوگوں نے کیا بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کراچی میں جب 80-90% یہ منی پاکستان, چلیں 2.5 سال گزر گئے, 2.5 سال اور گزر جائیں گے. بالکل بالکل, یہ انشاءاللہ اچھے نہیں بالکل لوگوں کو ریلیف ملے گا, محسوس ہوگا کہ بہتری کی طرف ہم چیزیں گئی ہیں. وقتی طور پہ پریشانی ہے مہنگائی. دیکھیں ایک چیز سے جو ہم رو رہے ہیں نا ابھی, وہ حقیقت ہے, وہ مہنگائی کا ہی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزوں پہ کوئی فرد اس طرح نہیں بات کر رہا ہے, نہ جا پا رہا ہے. مہنگائی حقیقت ہے ہمارے ملک کی, اس سے آنکھیں بھی نہیں پھیری جا سکتی, کیونکہ غریب کا جو ہے اور مہنگائی نہیں ہے, صحت کا معاملہ ہے. دیکھیں صحت کا معاملہ تو اس پہ پھر بس یہ طویل بحث ہو جائے گی نا, وہ صحت کا معاملہ ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ اتنے گھر دوں گا, ایک گھر بھی شاید کسی کو دیکھیں اس پہ جو ہے پنجاب میں کروڑ نوکریاں دوں گا. بالکل دیکھیں اس پہ ہمارے جو نوکریوں پہ لگے تھے جاب میں, ان کو بھی نکال دیا گیا. دیکھیں اس میں صوبے وائز کام ہو رہا ہے. پنجاب میں ہمارے گھروں کی اسکیم لانچ ہو چکی ہے, KPK میں ہو گئی ہے. انشاءاللہ اسی ایئر میں مجھے امید ہے سندھ میں بھی ہم لانچ کریں گے. بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. خان صاحب نے ایک چھوٹا سا جو ہے متعارف کرایا ہے, بینک کے ذریعے سہولت آسان میں جو ہے قسطوں میں فنڈ مل رہا ہے گھر تعمیر کرنے کے لیے, جگہ خریدنے کے لیے. اس سے پہلے نہیں دیا گیا. 4% اور 3% پہ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے 50 لاکھ روپے تک. جو لوگ آسانی, پہلے 17% لیا کرتا تھا بینک خرچہ, اس پہ اوپر جو آپ اپنے چارجز لے لیں. آج جو ہے وہ 4% پہ آ گیا. یہ خان صاحب نے ایک چیز متعارف کرائی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں, گھر بنانا چاہتے ہیں یا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, اس کے بعد تعمیر کریں, اس کو بینک لون دے گا 50 لاکھ روپے تک. یہ پالیسی گورنمنٹ نے دی ہے, اور اس پہ 4% 5% لیں گے. بہت دیکھیں آپ نے گھر کی بات کی تھی تو میں گھر کا, ایسے لوگ نہیں بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو 10 گاڑیوں میں گھومتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا کوٹھی ہیں, لیکن جن کو گھر کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے زیادہ نقصان میں وہ طبقہ جاتا ہے جیسے سفید پوش کہا جاتا ہے نا, جو ایک نارمل کلاس طبقہ ہے, ان کے لیے پریشانی ہے. تو ان کو ضرورت ہے, ان کے لیے خان صاحب آسان پیکیج لا رہے ہیں, چیزیں لا رہے ہیں, ڈیلیور کریں گے. اور اگر دیکھیں پھر میں ہی چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے نا اسی طرح چلنا چاہیے. خان صاحب اگر صدارتی نظام کی طرف چلے جاتے ہیں اور 1 مین شو والی بات آ جاتی ہے, خان صاحب صدر آ جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب. جمہوریت ہم نے دیکھ لی ہے, اس میں وہی خرید و فروخت چل رہی ہے, وہی لوگوں کے بڑے ہم لوگوں کی جو آپ کے اور میرا فنڈ جاتا ہے, جو ہم لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں, MNAs MPs کو ملتا ہے, منسٹروں کو ملتا ہے, اور وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے. دیکھو ہم نے اس سے جان چھڑوانی ہے. صدارتی نظام کی طرف اگر ہم آ گئے, دیکھیں ہم سندھ میں جاتے ہیں, اگر گورنر نظام کا بہت آوازیں اٹھی کہ گورنر راج لگ جائے گا, یہاں پہ سندھ حکومت ختم کر دی جائے گی, لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. وہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹرن اوور پورا ہو, اس پہ کام ہو. جو دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملے وہ ڈیلیور کرے اپنے لوگوں کو. اسی طرح KPK میں جس کی حکومت ہے وہ ڈیلیور کرے. جو پنجاب میں حکومت ہے ان کو موقع دیا جا رہا ہے. اگر ہم چاہتے, خان صاحب چاہتے ہیں صوبائی نظام لگایا جا سکتا تھا. گورنر راج کی ہوا بھی بہت چلی تھی, آواز بھی, لیکن وہ اس طرف نہیں آئے. اس طرف نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ جو عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے انہیں موقع ملے وہ اپنی عوام کی خدمت کر سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہم سب لوگ یہاں پہ جو ہمارے سندھ گورنمنٹ ہے بالکل فیل ہے. لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ راشن بٹ رہا تھا سندھ میں, وہ راشن کس طرح بانٹا گیا آپ نے اور ہم سب نے دیکھا. اقدام اٹھاتی ہے تو وفاق اس میں ٹانگ اڑا دیتا ہے. یہ سارا مسئلہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وفاق ان چیزوں میں ٹانگ اڑاتی ہے جس میں ابھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جزیرے ہیں. یہ جزیرے ہمارے کراچی میں آج تو نہیں ہے نا, یہ عرصے دراز سے موجود ہیں. آج سندھ گورنمنٹ کو ان کا بہت خیال آ رہا ہے. یہ وہ جزیرے ہوتے ہیں جن میں ملک کی جو ہے ٹورزم فروغ پاتا ہے. اس کو آپ یوٹیلائز کریں, اس کو آپ بنائیں خوبصورت. باہر ملک سے لوگ آئیں گے یہاں گھومنے دیکھنے. لوگ دبئی جاتے ہیں. یہ دبئی وہ ملک تھا جو ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں تھا. جو جب 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا, پاکستان کی اس سے بہت بہتر پوزیشن موجود تھی. دبئی میں جو ہے گدھا گاڑیاں استعمال ہوتی, یہاں پہ ہمارے پاس ٹرامبے موجود تھا. کراچی میں ٹرامبے چلتا تھا, ریلوے سرکولر موجود تھی.
لیکن آج دبئی چلے جائیں تو دبئی میں مسئلہ یہ انٹرنیشنل ہے کہ لیول گھر کی کو آپ خوبصورت بنائیں یہ اچھی بات ہے, گھر کو بیچ دیں یہ بری یہ بات ہے. بالکل دیکھیں ہمارا اسٹیل مل بکا, ہماری سوئی سدرن گیس بکی, ہماری کے ڈبلیو جیسے کے الیکٹرک کہتے ہیں وہ بکی, ہمارے پی ٹی سی ایل بکا. یہ خان صاحب کے دوروں میں تو نہیں ہوا نا. ہمارے پی آئی اے پہ اتنا بڑا جو عذاب آیا تھا, ہمارے پی آئی اے میں لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا. ایک تو جہاز گرتے تھے کہ یہ سارے مسئلے آ کے حل کرے گا. دیکھیں خان صاحب نے کیا نا, میں آپ کو وہی گنوا رہا ہوں. خان صاحب کی گورنمنٹ میں کوئی ادارے نہیں بکے یہاں پہ, یہ پچھلی گورنمنٹوں میں بکے. پی آئی اے کا وہ حالت تھی کہ لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا, خالی جہاز آ رہے جا رہے تھے, کاکروچ نکلتے تھے, کہیں چوہے بھاگ رہے ہوتے تھے. یہ وہی ہمارا پچھلی حکومت میں کبھی پی آئی اے کا جہاز مطلب کہیں پر روک نہیں دیا گیا کہ بھائی آپ بہت اس کا نظام تو ایسا تھا نا, وہ خسارے میں جا رہا تھا. وہی جہاز جب خالی اڑے گا تو لوگ پیسنجر سفر نہیں کریں گے, خسارہ ہوگا نا. یہ خان صاحب کے دور میں بہتری آئی. آج پی آئی اے کی سیٹ نہیں مل رہی ہوتی آپ کو. آج پی آئی اے بہت بہتر حالت میں چل رہا ہے. اس ٹائم بڑی بڑی جو ہے ہماری وہ بند کی جاتی تھی پی آئی اے کی ایئر لائن, اور پرائیویٹ یہاں پہ سنا شاہیں کبھی کوئی ایئر لائن آتی ہے, کبھی ادھی اس پہ ایئر لائن کوئی لانچ کر دیتی ہے, ان کے جہاز اڑ لیں. کبھی خاقان عباسی صاحب آ جاتے ہیں, ان کے جہاز اڑ لیں ہوتے ہیں, اور ہمارا پی آئی اے کا پٹا بیٹھ گیا تھا نا. دیکھیں بات وہ ہے جو حق اور سچ کی ہو نا, وہ ہمیں کرنی چاہیے. جہاز ادھر آنے دو پھر یہ جانے نہ پائے گا. دیکھیں انشاءاللہ پی آئی اے بھی بہت بہترین طرف جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ اچھی راہ پہ گامزن ہیں, ان کی بہتری آئی ہے. پہلے ٹرینیں ہماری 11-10 گھنٹے, میں نے خود ایک دفعہ ٹرین میں سفر کیا تو میں 2 دن بعد لاہور پہنچا یہاں سے, تو یہ المیہ تھا. آج الحمدللہ ٹرین وقت پہ چلتی ہے, وقت پہ پہنچتی ہے. یہ نظام کی تبدیلی ہے, لوگوں کا ٹائم بچتا ہے, لوگوں کو چیزیں آسانی سے ملنی ہیں. جو گورنمنٹ نے دینا فرض ہے, یہ عوام کے اوپر گورنمنٹ کا قرض ہے. گورنمنٹ نے اچھی سہولت دینی ہے, سفر کی اچھی سہولت دینی ہے, صحت کی اچھی سہولت دینی ہے, آپ کو رہائش کی دینی ہے, آپ کو ہوا بجلی پانی جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں میں کافی گوٹ ابھی بھی آپ ایسے موجود ہیں جو چلے جائیں جہاں پانی موجود نہیں ہے, اور وہ 1-2 سال نہیں ہوا بعد, وہ 40-40 50-50 سال, بلکہ پاکستان آزاد ہونے سے پرانے گوٹے. ان لوگوں کا کیا قصور ہے, ان غریبوں کا؟ ان کے پاس پانی موجود نہیں ہے, اس کے بعد بجلی موجود نہیں ہے. یہ 2.5 سال میں تو نہیں ہوا نا, یہ پہلے سے موجود ہے. ہمیں ان لوگوں کا سوچنا چاہیے. پانی کا مسئلہ بھی کراچی میں زیادہ ہے. دیکھیں کراچی میں الحمدللہ 70-80% نا بہت, ہاں بالکل 70-80% جو K3 اور K4 چل رہا تھا نا ہمارا منصوبہ. ابھی ہمارا منگو پیر روڈ ہے, اس میں K3 کا منصوبہ چل رہا ہے. وہاں پہ 66 انچ کی لائن جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے. بہت بڑا منصوبہ ہے. گورنر صاحب نے افتتاح کیا تھا 2.5 سال پہلے, 2 سال ہوگا اس کو تقریباً, گورنمنٹ آنے کے 6 ماہ بعد. اور بہت بڑا منصوبہ, یہ ہب سے لے کے آپ کے پورے کراچی کو کور کرے گا. اور K3 کی اس میں پانی جب چلے گا, اور اس میں جب پانی کا نظام بہتر چل گیا ہے, یہ بہت ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ٹینکر مافیا کے جو پرائیویٹ ہیڈرین چلتے تھے سارے بند ہیں, صرف گورنمنٹ کے وہ ہیڈرین چل رہے ہیں اس ٹائم. آپ جائیں, کیمرہ اٹھائیں اور وزٹ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, نشاندہی کرتا ہوں کہاں کا ہیڈرین تھے اور کہاں کا بند ہو گئے نا. اس میں دیکھیں جہاں جس کا کردار ہے, یہاں پہ ڈی سی وائز ہر ڈی سی کو ہر ضلع میں ایک ہیڈرین گورنمنٹ کا اپروو ہے, وہ چل رہا ہے. ڈی سی ویسٹ میں بھی, ایسٹ میں, ساؤتھ میں, سب جگہ چلے جائیں. یہ بہت بہتر ہوا ہے. جو چھوٹے چھوٹے جگہ کونے پہ ہیڈرین کھلے ہوئے تھے, گھروں میں لوگوں نے بنائے ہوئے تھے, بند ہو گیا. پانی کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے. چلیں, بہت شکریہ محمد ثاقب علی آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پی ٹی آئی کی اچھی نمائندگی کی آپ نے, تھینک یو سو مچ. گڈو گڈو تاں کو اصل پروگرام ڈھٹو پہ, تاں جی وڈی مہربانی. بیٹا عارم فاطمہ آپ کا بہت شکریہ. محمد محسن قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ. آخر میں جاتے جاتے آپ سے نعتیہ کلام ضرور سنیں گے. اجو پروگرام میں تھے پانی پجاڑی تے پہنچے تھو. اجو کو ڈی انتہائی بھاگوارو ڈی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات جے کھلکن ہار, کائنات جے پالن ہار سان ان جی ملاقات تھی, دیدار نصیب تھو. ان دیدار جے صدقے اسیں دعا کیوں تھا تے رب کریم اساں جو जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे आसान फरमाए. ऐं गॾो गॾु इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदुसि त महिनत कंदा रहो, महिनत में ई अज़मत आहे. पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आख़िर में हदीस मुबारक तव्हांखे ॿुधायां, उन मां तव्हांखे तमामु घणो सबक़ु मिलंदो. पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त उहो जिस्म जन्नत में हरगिज़ दाख़िल न थींदो. हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां ॿुधी छॾियो, इहा इलाही अहम ॻाल्हि आहे. पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहो जिस्म जन्नत में हरगिज़ दाख़िल न थींदो जंहिंजी परवरिश हराम ग़िज़ा सां कई वेंदी. सो हलाल खाइण जी, हलाल कमाइण जी ऐं सभिनी खे इहा ॻाल्हि ॿुधाइण जी तव्हां ऐं असांखे अलाह साईं तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो. पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलवारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे. अल्लाह वही. सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो. हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो, खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे